الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قضاء الہی پر راضی ہونے کا معنی، اس کی حقیقت اور فضیلت بیان فرما رہے ہیں. اس سے پہلے اللہ کی محبت، اللہ کی بارگاہ میں انسیت اگر حاصل ہو تو کیا کیفیت طاری ہوتی ہے، ان کی بولی کیا ہوتی ہے اور عوام میں ان میں فرق کیا ہوتا ہے، اس کا بیان ہو چکا ہے. اب ایک نیا باب قائم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جو فیصلہ فرما دیا ہے اس پر راضی رہنا اور اس پر راضی رہنے کے کیا ثمرات ہوں گے، نہیں کوئی راضی رہتا تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے، وہ آپ کو سماعت فرمانی ہے. تمہیدی طور پر کچھ گفتگو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ جان لیجئے بے شک رضا ثمرات محبت میں سے ایک ثمرہ اور مقربین کے اعلیٰ مقامات میں سے. راضی رہنا دنیوی اعتبار سے اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو محبوب کی بات پر راضی رہنا اس کی محبت کا نتیجہ ہوتا ہے. دنیا کے اعتبار سے میں کروں، دنیا میں اگر کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو اس پیار اور محبت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہر بات مانے، اگر نہیں مانتا ہے تو گویا دشمنی کر رہا وہ. اور اللہ سے محبت، اس کی بات ماننا اس سے محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے. اگر کوئی کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کی کوئی بات نہ مانے تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. یہی بیان فرما رہے ہیں کہ بے شک رضا یعنی راضی رہنا ثمرات محبت میں سے ایک ثمرہ ہے، محبت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، محبت کے نتیجوں میں سے ایک نتیجہ ہے، اور مقربین کے اعلیٰ مقامات میں سے بھی ایک مقام ہے. نہیں جو اللہ کی بارگاہ کے قرب حاصل کرنے والے ہیں، یاد رکھیں کہ سب تو مخلوق ہی اللہ کے، سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں قرب سب کو برابر نہیں حاصل ہے، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ. تو جو اللہ کی بارگاہ کے قرب حاصل کرنے بہت قریب رہنے والے ہیں، ان کا یہ نتیجہ، ان کا مقام ہے یہ، اس کی ہر بات پر راضی رہتے ہیں. لیکن اس کی حقیقت اکثر پر پوشیدہ ہے، یعنی رضا کی حقیقت ہر ایک پر ظاہر نہیں ہوتی ہے، اور اس میں جو شبہ اور ابہام داخل ہو جاتا ہے وہ صرف انہی پر منکشف ہوتا ہے، یعنی انہی پر کھلتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے تعویل کا علم، فہم اور دین کی علم اور فہم اور دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے. یہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ ایک مقام ہے، ایک حقیقت ہے جس کے اسرار و رموز ہیں، اس میں بہت بہت باریکیاں ہیں. ہر ایک اس کو نہیں سمجھ سکتا ہے اور ہر ایک نہیں سمجھ پاتا. اسی لیے تقدیر کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا کہ زیادہ بحث مت کیا کرو، کیونکہ تقدیر میں زیادہ بحث کرنا آدمی کو گمراہی میں ڈال دے گا. اگر بار بار تقدیر پر کوئی بحث کرنے لگے اور تقدیر میں جو ہے وہی ہوگا، یہ تو ہے، لیکن اس میں اگر ٹوپ میں جائے گا تو گمراہ ہو جائے گا وہ. کیوں؟ اس کی جو معانی ہے ہر ایک سمجھ نہیں سکتا ہے، اس کے مفاہیم ہر ایک سمجھ نہیں سکتا ہے. اسی کو نے کہا کہ اللہ کی رضا کی حقیقت اکثر پر چھپی ہوئی چیز ہے، اور اس میں کہیں شبہ ہوتا ہے، کہیں پوشیدگی ہوتی ہے. وہ صرف انہی پر اس کا معنی کھلتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دین کا ایک بڑا حصہ دیا ہو. چھوٹا موٹا حصہ دیا ہو تو نہیں سمجھ میں آئے گا، بہت بڑا حصہ دیا ہو تو سمجھ میں آ سکتا ہے. منکرین نے خلاف نفس امور میں امکان رضا کا انکار کیا. وہ کہتے ہیں اگر ہر چیز میں اس وجہ سے رضا ممکن ہے کہ وہ فعل الہی ہے تو کفر اور گناہ پر بھی راضی ہونا چاہیے. نعوذ باللہ من ذالک. اس سے بعض لوگ دھوکہ کھا گئے اور انہوں نے فسق و فجور پر راضی رہنے
اور اعتراض اور انکار ترک کرنے کو بھی قضاء الہی تسلیم کر لیا۔ یہ بہت باریک بات کہہ رہے، اس کو مختصر یہ سمجھے کہ ایک قوم اس لیے ہلاک ہو گئی، گمراہ ہو گئی، کفر کا فتویٰ ہو گیا، اس کو معتزلہ کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ بندہ اپنے اختیار سے جو کام کرتا ہے وہ اپنے کام کا خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ کوئی بھی کام نیت کر لے، قصد کر لے، ارادہ کر لے، تو یہ ارادہ کرنا اس کا کسب کہلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا فعل پیدا کر دیتا ہے، جو تخلیق ہے۔ تو بندوں کے اعمال کا خالق اللہ ہے، ایک ہے تخلیق اور ایک ہے کسب۔ بہت باریکی کی بات سنیے گا۔ اب یہی گمراہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں، کیسے گمراہ ہوتے ہیں کہ زنا مثال کے طور پر لے لیں، یا چوری لے لیں، یا جو بھی فعل حرام ہے وہ بندہ فعل کر رہا ہے، بندے نے کیا تو اس فعل کا خالق کون ہے؟ خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن کیا کس نے ہے؟ اب گمراہ جو ہوا وہ کیسے کہا کہ جب خالق اللہ ہے تو بندہ مجرم کیوں ہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ کہا کہ بندہ نفس اس نے اختیار کیا اور یہ چوری کا کام ہو گیا، یا زنا کا کام ہو گیا، یا کوئی بھی فعل حرام ہو گیا، تو فعل حرام بندے نے کیا، اس کا ارادہ اور اس کی نیت شامل ہے۔ پیدا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس فعل کا خالق اللہ ہے، کاسب بندہ ہے، کسب کیا ہے، اسی پر ثواب، اسی پر عذاب ہے۔ نماز پڑھنے ہم آئے، نیت ہم نے کیا، ارادہ کیا، اللہ نے طاقت دیا، ہم نے ہاتھ بھی اٹھا لیا، نیت مان بھی لیا۔ نیت ہماری ہوتی ہے، ارادہ ہمارا ہوتا ہے، اس عمل کو اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اگر دیکھنا چاہے بندہ خود نہیں کر سکتا، نیت کرتا ہے، اٹھ جانے اٹھ پاتا ہے، نیت کرتا ہے کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ نہیں پڑھ پاتا ہے، بیماری لائق ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے۔ تو گمراہ کہاں ہوئے منکرین کہ اللہ کو اعمال کا خالق اللہ ہے۔ تو ایک طبقہ ایسا جس کو معتزلہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، بندہ ہی خالق اپنے فعل کا، پیدا ہی کیا بندے نے۔ تو گویا خالق جو مان لیا انہوں نے، بلکہ کئی خالق، ایک تو اللہ خالق ہے، اور ایک خود کو جو اپنے عمل سے، اپنے ارادے سے کام کرتا ہے، اس کو بھی خالق مان لیا۔ تو خدا کے علاوہ خدا ماننا لازم آیا، یہ گمراہ ہو گئے۔ یہاں یہ کہتے ہیں کہ منکرین نے نفس امور میں امکان رضا کا انکار کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہر چیز میں اس وجہ سے رضا ممکن ہے تو وہ فعل الہی ہے، تو کفر بندہ کر رہا ہے، اور گناہ پر بھی بندہ کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو پھر اس پر بھی اللہ کا راضی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کا فعل ہے وہ کہ پیدا کیا اس نے۔ اس سے بعض لوگ دھوکہ کھا گئے اور انہوں نے فسق و فجور پر راضی رہنے اور اعتراض اور انکار ترک کرنے کو بھی قضاء الہی تسلیم کر لیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہاں جو بات چل رہی ہے عمل کے اعتبار سے، پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہمارا کوئی بھی فعل، ہم خالق نہیں، ہم نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، اسی نیت اور اسی ارادے پر ہمیں ثواب ملتا ہے، اور اسی پر گناہ ہے تو عذاب ملتا ہے، اسی لیے جنت ہے اور اسی لیے جہنم ہے، یہ مسلم ہے۔ اچھا، اگر یہ اسرار جو بھی بیان ہوئی، آگے فرمانے کہ اگر یہ اسرار ظاہری احکام شرع سننے سے کھل جاتے، یہ باریکیاں جو بھی آپ سن رہے ہیں دماغ میں بیٹھ نہیں رہا ہے، سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آدھا ادھر ادھر جا رہا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اگر یہ اسرار ظاہری احکام شرع سننے سے ہی سب پر کھل جاتے، تو اللہ تعالیٰ کی پیارے رسول المقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے یہ دعا نہ فرماتے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل؟ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ اسے دین کی سمجھ اور تاویل کا علم عطا فرما۔ تاویل کا علم کیا ہے؟ یہ جو باریکی ہے نا، اس باریکی کو سمجھ لینا، یہ علم تاویل ہوتا ہے۔ لہذا پہلے حضرت آگے جو بیان فرمائیں گے وہ رضا کی فضیلت، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی فضیلت بیان کریں گے، پھر راضی رہنے والوں کے احوال کیا ہیں اس کی حکایات بیان کریں گے،
پھر حقیقت رضا کیا ہے، رضا کی حقیقت کیا ہے وہ بیان کریں گے۔ اس کے بعد خلاف نفس امور میں رضا کے ممکن ہونے کی کیفیت، اور اس کے بعد وہ امور بیان کریں گے جن کو رضا کی تکمیل سے سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، جیسے دعا نہ کرنا اور گناہوں پر خاموش رہنا۔ شیطان کہاں کرواتا ہے؟ بندہ کرتا ہے، شیطان کرواتا ہے؟ شیطان تو صرف دل میں ڈالتا ہے، تو صرف شیطان ہی نہیں ڈالتا ہے، فرشتہ بھی ڈالتا ہے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس برا کام شیطان ڈرواتا ہے تو انسان کا کیا جرم ہے؟ اس کو پکڑو نا، ہم کو کیا بات ہے؟ اگر یہی بات کہہ لیں گے آپ تو پھر وہ اعتراض ہی بھی کریں گے۔ اس کو سمجھنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان یعنی جنات پیدا کرتا ہے، جو دونوں کا کام ہے کہ اس کے دل میں فرشتہ اچھی بات ڈالتا ہے اور شیطان بری بات ڈالتا ہے۔ تو فرشتہ الہام کرتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب بندے کے اختیار میں کرتا بندہ ہی ہے، شیطان کچھ کرتا ہوتا نہیں ہے، کرتا بندہ ہی ہے۔ اگر وہ کرتا تو مار کھائے گا، وہ تمہاری کھا رہا ہے۔ ہم جو مار کھاتے کرتے ہم ہیں، وہ لاکھ ہمیں دکھائے ہم اس کی بات نہ مانیں۔ جسے وہ چوری کے لیے کہہ رہا ہے اور کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان بھاگ گیا، اپنا ارادہ رک گیا، بچ گئے۔ وہ کہا کہ شیطان پیسہ رکھا چوری کر لے، اور مانا نہیں، کر لیا، معلوم ہے کیا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اثر کس پر ہوا؟ اگر شیطان ہی کرتا تو اس کا ہاتھ کٹنا چاہیے بھائی، جرم وہ کر رہا، ہاتھ میرا کیوں کاٹا جا رہا؟ کر رہا بندہ ہی۔ عرض یہ ہے کہ بہرحال یہ باریکی ہے، یہ حضرت کی باریکی ہے، انشاءاللہ کل سے سماعت کیجیے، دیکھیے گا کیا کیا باریکیاں اس میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم لوگوں نے جو کچھ پڑھا اور سنا اسے پڑھنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور اپنے محبوب کی امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار ہونے بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو مقروض ہونے بارے قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو تنگ دست ہونے خزانے غیب سے کشادہ رزق واسع حلال طیب عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔